ٹھیک ہے مولا اویس نورانی صاحب، یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے علماء کی، ایک بچی معصوم بچی سمیت انہیں شہید کر دیا گیا، یہ ٹارگٹ کلنگ اب علماء کی شروع کر دی گئی. یہ پہلے وہ لوگ تھے جو خاص طور پہ حکومت کا ساتھ دے رہے تھے یا دہشت گردوں کے خلاف تھے اور دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ محترم رسول اللہ ملک صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا. یہ آج کا جو واقعہ ہے بڑا افسوسناک ہے، اور اب تو ہمیں بھی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، اس لیے کیونکہ اب بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا اسلام کے نام پہ، نہ کہ کسی مسلک کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی شخص کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی اس پہ بنا تھا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی اس میں مسلکی اختلافات کے اوپر بنا تھا، نہ کسی حادثے کے طور پہ بنا تھا. یہ خالصتاً اسلام کے نام پہ مضبوط قلعہ بنا تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں. اور اس کے بعد اس کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں. آج جو ہمیں تکالیف ہیں وہ کئی برس سے ہیں، مگر اب میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہماری جوانوں نے، فوجی جوانوں نے اور باقی دیگر جوانوں نے، پولیس نے اور ایف سی نے اور رینجرز سب نے قربانیاں دی ہیں، وہاں حکومتی طبقے کے اندر بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اب یہ جو آج جو مولانا صاحب کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ملک جو ہے یہ اتنا جس طرح اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے، یہ ملک جب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے اور اڑان کی طرف چڑھنا شروع ہوتا ہے، فوراً ایک گروہ اس ملک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور سازشی عناصر پہ. اب یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ فتنہ خوارج ہے، خوارج ہے داخلی ہے یا خارجی ہے، ہمیں تو اس سے کوئی اب لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہابی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل تشیع ہے، اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہوتا. وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہوتا. اس کا اسلام سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اتنے سال وہ بیت گئے ہمیں. حال ہی میں پچھلے ادوار میں ہمارے اس ملک میں آپریشن ہوا، ڈائیلاگ کی بات کی گئی اور بڑے افہام و تفہیم کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ادھورا. اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو فتنے کھڑے ہو گئے ہر طرف ملک میں اندر، جو آپ کے مدارس کو، مساجد کو، شادی بیاہ کے ہالوں کو، اسکولوں کو، کالجز کو، بازاروں کو، ریسٹورنٹس، ہوٹل، ڈھابے ہوں، ہر جگہ ٹرک سٹاپ، بس سٹاپ، ریڑی والے کے پاس، ہر جگہ پہ یہ دھماکے اور خودکش دھماکہ. اس کے خلاف تو علماء نے بہت پہلے اس کے اوپر فتویٰ بھی جاری کیا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، اور دیگر بزرگ اور اکابر جتنے بھی موجود ہیں. اب اس کے روک تھام کے لیے تو کوئی ایک ہی حل ہے اس کا، کہ جو آپریشن آپ کر رہے ہیں، آپریشن کے اندر کوئی یعنی اس میں کوئی دائرہ کار نہ بنایا جائے. میرا جہاں تک میری رائے ذاتی وہ یہ ہے کہ آپریشن جو ہے بھرپور طریقے سے ون فار آل ڈن اینڈ ڈسٹڈ والا آپریشن ہونا چاہیے، کراچی سے لے کے آل دا وے سب جگہ پہ. یہ دہشت گرد جو ہے نا اس ملک کے اندر اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اس کو کمزور کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں. جبکہ حال ہی میں ہم نے 30 سال پرانا اپنا 40 سال پرانا کھویا مقام جو ہے ہم نے حاصل کیا برابر میں انڈیا سے جنگ جیت کر، اور دوسرے ممالک کو بھی دنیا بھر کے اندر یہ پیغام گیا پاکستان ایک مضبوط نیوکلیر سیف ریاست ہے. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے میں خود ذاتی طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کی اپیل ہے آپ سے کہ خدا را اس آپریشن کو تیز کریں اور اس ملک کو اس دہشت گردی کے فتنے سے پاک کریں. اس لیے کیونکہ جب آپ اچھا مولانا آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہے اور پارٹی جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف مخالفت کر رہی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں جی آپریشن جو ہے یہ بدماشی ہے اور ہم سے پوچھ کے آپریشن ہونا چاہیے. دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن تبھی ہوگا جب تمام صوبائی حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں، تمام جو ہے مذہبی جماعتیں یکسو ہوں گی. جی بالکل، میں ہی سمجھتا ہوں انہوں نے کل بھی جو بیان دیا ہے اپنی کراچی کے اندر، بڑا افسوسناک بیان ہے اور بڑا غیر سنجیدہ بیان ہے. ایک اتنے بڑے منصب پہ غیر سنجیدہ آدمی کو بٹھا دیا گیا ہے اور انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو نہیں چاہتے، ہم سے اجازت پہلے لی جائے. بتائیں اب آپ کہ ایک سب سے بڑا صوبہ جو متاثر ہے اس دہشت گردی کے اندر، جس میں عام انسان کی جان و مال کے تحفظ نہ فراہم کیا جا رہا ہو، جس میں کوئی نظام ایسا نہ ہو سیکیورٹی کا، وہاں اگر آپریشن دہشت گردی پھیل رہی ہے، فتنہ وہاں پہ
موجود ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی آپریشن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم سے اجازت لو. اب یہ بتائیں ان کے لیڈر کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی یہی تاثر پیش کرتے تھے کہ ان سے بات کرو، ان سے بات کرو. یہ سارا جو گند اور غلاظت ہے یہ انہی کے دور کا لایا ہوا ہے، انہی کے پسندیدہ چیفز اور ان کے پسندیدہ نائب اور ان کے نائب، ان سب کا لایا ہوا یہ فتنہ ہے، جس کے اوپر وہ بڑی تسلی سے لوگوں کو بریفنگ دیتے تھے پارلیمنٹ میں کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کو انسٹال کیا جائے. اب انسٹال کرنے کے بعد اس قوم خمیازہ بھگت رہی ہے. لہٰذا میرے سب سے پہلی ڈیمانڈ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہ قومی سطح پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک فوری طور پہ کانفرنس بلائی جائے اور جس میں پورے پاکستان میں اس فتنے کے خلاف آپریشن کیا جائے.